وزیر اعظم سے شکاگو چیمبر آف کامرس کے صدر نوید انور چودھری نے ملاقات کی ہے۔ پاک امریکہ تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں نوید انور چودھری نے میاں شہباز شریف کو امریکہ میں مقیم پاکستانی تاجروں کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا اور پاکستانی مصنوعات کو امریکی مارکیٹ تک پہنچانے کی تجاویز پیش کیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی تاجر ہمارے معاشی سفیر ہیں۔ انہوں نے شکاگو چیمبر کی کوششوں کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نوید انور چودھری نے میڈ ان پاکستان برانڈ کو عالمی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں آئی ٹی، ٹیکسٹائل، زراعت اور خدمات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ ہم آئین کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت ساری نشستوں پر دھاندلی ہوئی، پورے ملک میں منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن کو بھی دھاندلی کا علم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے۔ پہلے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن اب ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی، بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ بھی بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے رہا ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور میں سمجھتا ہوں 2025 کی سب سے بڑی خبر یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان جس دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہا تھا بلوچستان میں، ان تنظیموں کو امریکہ جو اس وقت سول سپر پاور ہے دنیا کی، اس نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دی ہے۔ اس کا آپ یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ اس نے ہندوستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے پاس پروف ہے کہ یہ بی ایل اے یا فتنہ الہندوستان اور جس میں مجید بریگیڈ بھی شامل ہے، یہ سارے ایک سکے کے کئی رخ ہیں۔ اور انڈیا کا پرائم منسٹر مودی جو انتہائی بے شرم اور جاہل اور اس وقت بکلاٹ کا شکار ہے، عبرتناک شکست دی پاکستان نے اس کو مارکا حق میں، اور اب اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں، اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائیں۔ ہم سیکیورٹی کونسل کے اس سال پرماننٹ ممبرز میں سے ہیں جو 15 ہوتے ہیں، ہمیں اس میں لے کے جانا چاہیے۔ اور اب ہمیں فیز 2 میں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہمارے ملک بلوچستان میں جس کو مائن اینڈ منرل سے بھرا ہوا ہے، جس میں آپ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہندوستان پوری طرح سے ملوث ہے۔ حالانکہ اب ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، تو آپ ہندوستان کو بھی ایک اسٹیٹ اسپانسر جو ٹیررزم کرتا ہے اس کو ڈکلیئر کریں۔ ہمیں انہیں ایف اے ٹی ایف میں لے جانا چاہیے۔ یہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے، اب انشاءاللہ انڈیا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں آئے گا۔ تو پاکستان ایک امن پسند، ایک ترقی پذیر ملک اور ایک مضبوط ملک کی طرح ابھر رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ انٹرنلی بھی ویک ہو رہا ہے اور آئسولیٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے کٹ رہا ہے۔ تو انڈیا انشاءاللہ اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے اور پاکستان ہر آنے والے دن سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اور جس طرح جنرل صاحب آپ نے بھی کہا کہ انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے اور پاکستان روز بروز ماشاءاللہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایک مضمون تحریر کیا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوبارہ دورہ امریکہ پر سب حیران ہیں۔ اس مضمون میں یہ تحریر کیا گیا، پوری دنیا ہی حیران ہے، اور فیلڈ مارشل کی امریکہ میں سرگرمیوں نے تعلقات کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی اگر بات کی جائے اور اس کے بعد کی اگر بات کی جائے تو پاک امریکہ جو تعلقات ہیں وہ روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحکم ہو رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کا کردار کیسے دیکھتے ہیں، ان کے 2 بار دورہ امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو 2 مہینے کے اندر 2 بار پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا گیا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آج تک کسی بھی ملک کے آرمی چیف یا ملٹری کمانڈر کو امریکہ نے بلا کے اس کے پریزیڈنٹ نے اپنے ساتھ لنچ یا ڈنر نہیں کیا۔ یہ صرف اعزاز پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو حاصل ہوا۔ وہ پاکستان فوج کے فیلڈ مارشل ہیں، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ میں
پذیرائی ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی پذیرائی ہے. اگر جو ہے یو کے یا یورپ یا رشیا یا چائنا اگر فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہو، یہ پاکستان کی تعریف ہے. تو پاکستان کی یہ فتح ہے. اور کئی دہائیوں سے امریکہ کھلے عام اور ایک بڑی طرح سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ چائنا کے خلاف یہ ہمارے کام آئیں گے. پر جس طرح سے بری طرح ہم سے پٹے اور جتنا انہوں نے جھوٹ بولا تو ان کی بڑی جگہسائی ہوئی ہے کہ ان کے ایسے لیڈر ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی. تو مودی صاحب کو اندر سے بھی اتنی زیادہ کرٹیسزم ہے کہ آپ نے کوئی دہشت گرد نہیں پکڑا. وہ کل راہل گاندھی خود بھی بتا چکے ہیں. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سید محمد علی صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. دنیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر بڑی حیران ہے. فائنینشیل ٹائمز نے بھی یہ مضمون آج تحریر کیا ہے اور لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں. 36 بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کر چکے ہیں اور بھارت کو انہوں نے آنکھیں بھی دکھائی ہیں. آج جب یہ فیصلہ کیا ہے، ایک تو فائنینشیل ٹائمز کے مضمون کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا سید محمد علی صاحب، اور دوسرا جو بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بھی امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قبول کر لیا ہے، تو کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے پچھلے چند ماہ کے دوران نہ صرف 3 اعتبار سے ایک تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اب طاقت کا توازن مکمل طور پہ بدل چکا ہے. عالمی سطح پہ جو بھارت اور پاکستان کے اوپر اعتماد اور ساکھ کی نوعیت ہے اس میں بالکل نمایاں تبدیلی آ چکی ہے. عالمی طاقتیں پاکستان کو احترام اور رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، جبکہ بھارت کو شک اور تشویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے نہ صرف فوجی میدان میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو چند گھنٹوں کے اندر ناکو چنے چبوائے اور عبرتناک شکست دی ہے، بلکہ سفارتی اور سیاسی ماحول میں بھی عالمی سطح پہ جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور جو 2 ان کے امریکہ کے تاریخی دورے ہیں اس کے بعد یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اس کی فوری بعد آپ دیکھیں کہ امریکی دفتر خارجہ نے جو ہے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے. اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اب پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سوورنٹی اور سیکیورٹی کو امریکہ بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہیں، اب بھارت کی جن کو سرپرستی حاصل ہے، امریکہ بھی ان کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ گردانتا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف ان کی جو دفاعی تعاون، انٹیلیجنس کوآپریشن میں ایک طرح سے کافی نمایاں کمی آئی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان، بلکہ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ان کو تشویش ہے کہ جس طرح را کے ایجنٹس انہوں نے امریکہ بھیج کے جو سکھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور رہنما ہیں ان کو قتل کرنے کی جو کوشش کی، اس پہ بھی ان کو بہت ناراضگی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ جس طرح سے ایک انفیئر ایکسپورٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں اور امریکہ کو اپنی مارکیٹ ایکسس ڈینائی کی ہے، اس پہ بھی امریکہ کو کافی غم و غصہ وہاں پایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو روس سے بڑے پیمانے پہ انہوں نے پچھلے سال $52 ارب کا تیل لیا، ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ امریکہ روس پہ کا معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے یوکرین جنگ کو بند کرانے کے لیے، اس نے میں سمجھتا ہوں جلتی پہ تیل کا کام کیا. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ یہ بات ہے کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے جو F-35 5th جنریشن فائٹر آفر کیے بھارت کو، تو اس میں انہوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، بلکہ وہ روس کے سو 57 میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اب مجبور ہو گیا ہے اپنی جنوبی ایشیا کی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے. اور پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند معاملہ ہے کہ نہ صرف ہماری دفاعی کامیابی بہت بڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہمارے موقف کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، بھارت کو سفارتی اور دفاعی دونوں میدانوں میں اور معاشی میدانوں میں بھی شکست کا سامنا ہے، اس کا بیانیہ بھی پٹ گیا ہے. اور جن دہشت گرد تنظیموں کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، اب امریکہ جیسی عالمی طاقتیں بھی ان کی مخالفت کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سفارتی، دفاعی، معاشی، سیاسی تمام میدانوں میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور یہ یقینی طور پہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادری، ان کے وزڈم، ان کی پلاننگ اور ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے ہوا ہے.
بالکل درست بات کی آپ نے. طارق رشید صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے موقف کو بہت پذیرائی مل رہی ہے, یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فنڈڈ فتنۃ الہندوستان کے جو خوارج ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں, اور حالیہ دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ان کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیں, میں محمد علی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو رشیا سے آئل لے رہے تھے یہ کئی سالوں سے لے رہے تھے, لیکن پھر بھی امریکہ نے ان کو پروفینشل ٹریٹمنٹ دی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر. بٹ مار کا حق چینج ایوری تھنگ. مار کا حق جو ہے اس نے دنیا کو چینج کر دیا, اور جس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی, 1-to-1 جو ملاقات ہوئی ٹرمپ سے, اس نے بھی بہت ساری چیزیں چینج کی. انہوں نے ان کو ایز اے لیڈر دیکھا, ایز اے پاکستان کے آرمی کمانڈر کو دیکھا, اور پھر انہوں نے وہاں جو لیٹر بات چیت کی اس پہ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی کہ ہمیں اتنا ایران کے کانفلکٹ کے بارے میں سمجھ نہیں تھی جو مجھے اب آئی ہے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد. اور انہوں نے کہا کہ مطلب اٹ از آنر فار می ٹو میٹ the Field Marshal of Pakistan. Pakistani people are great people. I love Pakistan. They make wonderful things. تو یہ مار کے حق نے تمام چیزیں چینج کر دیں. تو انڈیا آپ دیکھیں گے کہ اس نے, جیسے مثال دے رہے تھے محمد علی صاحب, گرو پتونت سنگھ پنو کو امریکہ میں مارنے کی کوشش کی, اور ٹرمپ نے اس کو خط لکھا کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے ہر سٹیزن کی حفاظت کرے گا. تو یہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے جسٹن ٹروڈو اپنا وزٹ شارٹ کٹ کر کے واپس کینیڈا چلے گئے. تو یہ ان کی جو دوگلی پالیسی تھی, منہ میں رام رام بغل میں چھری لے کے پھرتے تھے, تو دنیا اب ان سے کٹے گی. اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب انڈیا کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. دیکھیں, نہ کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, نہ ان سے سکھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں, نہ ان کے ساتھ تامل رہنا چاہتے ہیں, اور 7 ایسٹرن اسٹیٹ تو ویسے ہی مطلب جب سے یہ 47 کے بعد انڈیا وجود میں آیا وہ ویسے ہی نہیں رہنا چاہتے. اور بنگلہ دیش جنہوں یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا تھا, اب اس کو اب دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ چائنا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ نیکسس بنے گا جو ہمیں مطلب ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں. اب ان سے ڈر رہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں, پاکستان کی جو قیادت ہے, خاص طور پہ ملٹری قیادت, مجھے اب لیٹلی پتا چلا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہ وہ وضو پہن کے یہ وردی پہنتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جہاں کے لیڈرز اگر وضو پہن کے پاک صاحب ہو کے وردی پہن رہے ہیں اور وہ اپنی جاب کو ایک عبادت سمجھتے ہیں, ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو کی. سید محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بادی نظر میں کہا جا سکتا ہے کہ مارکہ حق نے واقعی دنیا کو تبدیل کر کر رکھ دیا ہے, ساری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. آپ آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں مضمون لکھا ہے جس میں فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے, پاک امریکہ تعلقات کا بھی بڑا کھل کر اس مضمون میں ذکر کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ تھا, اصل چہرہ تھا, وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا ہے؟ جی بالکل, الحمدللہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ سچ کا نیریٹو ہے, وہ ریشنل کا نیریٹو ہے, اور سٹیبلٹی اور پیس کا نیریٹو ہے. آف کورس ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ابھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم بن گیا ہے ٹیررزم کا, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا. اور یہ نیریٹو کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دیکھیے ٹرو سٹوری آپ نے بتانی ہوتی ہے. نیریٹو ایک ایکشن بھی ہے اور نیریٹو ایک میسج بھی ہے. آئی تھنک جو میسج ہے وہ پہلے ہم نے ایکشن کیا ہے بنیان المرصوص میں, اور پھر جو میسیجنگ کی ہے اس سے اب یہ امپیکٹ آیا ہے اور یہ چیزیں ریکگنائز ہوئی ہیں. الحمدللہ کل 2 بڑی اچھی خبریں ملی ہیں. ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آربٹریشن کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا ہے, مزید اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, اور بڑا کلیئرلی انہوں نے پاکستان کے سٹانس کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے کہ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ صحیح سٹانس ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جو چیز ہے, یہ جو بی ایل اے کا اور یہ جو بجید بریگیڈ کا جو ڈیسیژن ہوا ہے, آئی تھنک دیز آر 2 بگ ڈیسیژن جو پاکستان کی جیت ہے. اور آف کورس جو ہماری اوور آل ڈپلومیسی اور خاص طور پہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل عاصم خود کر رہے ہیں, اور یہ امریکن انٹریکشنز ہوئے ہیں, پریزیڈنسی سے چیزیں آئی ہیں, اور یہ امریکن کی طرف سے اس وار آن ٹیرر میں اور اس پاکستان جو وکٹم اور اس کی سپورٹ آنا از ایکسٹریملی میننگ فل.
اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ. یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں, لیکن دنیا وہ کان ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی جو یہ سن سکے, وہ آنکھیں ہمیں اویلیبل نہیں تھی جو یہ دیکھ سکے. تو ابھی الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی طرف دنیا متوجہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے.